للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ آسمان کی بلندی تک اور زمین کے تہ تک جو کچھ نظام ہے اللہ تعالیٰ کے حکمت اور قدرت سے ہی چل رہا ہے، اور اس پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ یخلق ما یشاء، اور جو چیز اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کے ارادے کن سے وہ چیز بن جاتی ہے، اور ارادہ اللہ تعالیٰ تخلیق کا فرماتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لمن یشاء اناسا اس کو بیٹیاں دے دیتا ہے، ویہب لمن یشاء ذکور، اور جس کے لیے بیٹے چاہتا ہے اس کو بیٹے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسان کے اولاد کے حساب سے بیٹے اور بیٹے کی جو ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ ہبہ کر دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ان کو جوڑے دیتا ہے، مرد اور عورت، بیٹے اور بیٹے کی شکل میں دونوں مل جاتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو پھر بانجھ کر دیتے ہیں، اس عورت سے انسان کی تخلیق اور نسل نہیں بڑھتی، اس کے اولاد نہیں ہوتے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ کی ذات جاننے والی اور قدرت والی ہے۔ انسان کے نسل کے اعتبار سے 4 مراحل ہوتے ہیں، یا تو اس کو صرف بیٹے نصیب ہوتے ہیں، یا صرف بیٹیاں نصیب ہوتی ہیں، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں نصیب ہوتی ہیں، یا اولاد سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹوں سے نوازا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیوں سے نوازا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے اگر چاہے تو ماں اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر دیتے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔